السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے میں اس پہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں عام طور پر تلاوت کے لیے کہا جاتا ہے اور ہم اپنے بچوں کو مسجد میں قاری کے پاس عربی میں قرآن سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ ان کا تلفظ درست کرتا ہے، ان کو قرآن کے اوپر زیادہ سے زیادہ اچھے آواز کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور ہم بھی اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا، اور جب وہ قرآن کو کچھ عرصے کے بعد مکمل کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹے نے قرآن ختم کر لیا، اس نے قرآن مکمل کر لیا، جبکہ ہم نے اس پہ فوکس ہی نہیں کیا کہ جب اس کو سمجھ ہی نہیں آئی اس نے کیا پڑھا ہے تو ایسی آواز ٹھیک کرنے کا کیا فائدہ جس کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہو رہا۔ ہم کوئی ایسی زبان نہیں سنتے، نہ اس پہ بہت غور کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، اور نہ ہی ہم کوئی ایسا پروگرام جس میں ہمیں آواز سمجھ نہ آ رہی ہو ہم سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب ہمارا مزاج ہے اس کتاب کی طرف کہ اس کو ہم بغیر سمجھے پڑھے جا رہے ہیں اور ہم آوازیں نکالنے کو ہی پڑھنا کہتے ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ کو کچھ چیز پڑھنے کے لیے دی جائے اور صرف آپ جیسے انگلش کا بھی اگر کوئی مضمون آپ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہوں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ آوازیں نکال رہے ہیں، اس میں حقیقی طور پر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب عربوں پہ نازل کی تھی، اور جب عربوں پہ نازل کی تھی تو انہیں ان کی زبان میں نازل کی تھی، بلکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ کلام عجمی زبان میں ہوتا، غیر عرب زبان میں ہوتا اور مخاطب عربی ہوتے تو وہ کہتے کلام عجمی مخاطب عربی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جب بھی کوئی نبی یا رسول بھیجتا ہوں تو اس قوم کی زبان میں ہی بھیجتا ہوں، تو تاکہ اس کو سمجھایا جائے کہ پیغام کیا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی اس کتاب کو اپنی زبان میں سمجھنا ہے، اسے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات کیسے ہو رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہمیں کیوں یہ بتایا جا رہا ہے اور اس مقصد کی کام کی اہمیت کیا ہے۔ چنانچہ جب تک ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے ہم شاید اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، اور جہاں پہ مال لگے، جہاں پیسہ لگے اس کا درد ہوتا ہے، اور جس کی کوئی افادیت نہ ہو اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ چنانچہ اس کتاب کو ہم نے اپنی زندگیوں میں کوئی بہت اہمیت نہیں دی ہوئی، ہم اس کتاب کو آخرت کی فلاح کا سلسلہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے یہ کتاب ہمیں دنیا میں فائدہ نہیں دے گی، یہ ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی، جبکہ یہ کتاب دنیا میں ہمیں ایسے کام کرنے کا حکم دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں آخرت ملے گی۔ لیکن اگر ہم اسی پہ فوکس کرتے رہیں کہ اس سے تو آخرت میں کام آنا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ یہی سلوک کریں گے جو ہم آج سے کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں ایک جگہ آیت ہے جس میں قرآن اللہ سے کمپلین کرے گا آخرت میں کہ انہوں نے مجھے مجھورا کر دیا، ایسا اونٹ جس کی ٹانگیں باندھ دی جائیں اس کو مجھورا کہتے ہیں۔ تو قرآن کمپلین کرے گا کہ انہوں نے میری اس کتاب کو ایسا باندھ دیا، اس کو اس طرح پیش کیا کہ اس کے مفہوم، اس کے احکامات کو لوگوں کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، اور اس طرح میرے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے۔